ابھی میں موبائل میں دیکھ رہا تھا قبلہ شاہ صاحب کی گفتگو، تھوڑا سا میں نے سنا، علم غیب کے حوالے سے بھی بات کی تھی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کافروں کو پتا تھا کہ نبی اسی کو کہتے ہیں جسے غیب کی خبر ہو۔ یہ بخاری تک پڑھ لے گا، انہیں پتا نہ چلا، توفیق ہی نہیں ہے معلوم کرنے کی۔ یہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ پاک کا ارشاد ہے، اے محبوب I taught you which you didn't know، میں نے وہ آپ کو سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو نہ جاننے کی لسٹ آپ بنا لو، میرے رب نے مصطفیٰ کو سکھا دیا۔ یہ جو ماں ہے، مائے موصولہ، جس کا مطلب ہوتا ہے جو، whatever you don't know I taught you، whatever، اس میں جو ایک عمومیت ہے، جو استغراقی رنگ ہے اس ماں میں، اس پہ توجہ چاہوں گا علماء کی بھی پوری زندگی کے ساتھ، کہ ما لم تکن تعلم کی ماں کا بس ذرا دیکھو عموم، ما لم تکن تعلم کی ماں کا بس ذرا دیکھو عموم، کس نے دیا کس نے دیا سب کو پتا، کتنا دیا کیسے کہوں، کس نے دیا سب کو پتا، کتنا دیا کیسے کہوں۔ آئیے ایک حاضری کا بھی شعر سن لیجئے کہ مانا کہ میں جرم و خطا میں ہوں بڑا، پھر بھی شاہ تیرے کرم تیری عطا سے بھی بڑا کیسے کہوں تیرے کرم۔ اب مقطع سماعت کر لیں کہ سن کر صدا جاؤں کا کی در پہ تیرے آیا ہے نور، کس طرح اس نے ظلم کو خود پہ کیا کیسے کہوں۔ Now, without any further delay, please, with honesty and love, recite Durood Pak. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala ali Sayyidina Maulana Muhammadin kama tuhibbu wa tarda bi an tusalli alayhi salatun wa salaman alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam۔ کچھ جلسے ہوتے ہیں اور سنیوں میں ہوتے ہی رہتے ہیں، جلسے بھی ہوتے ہیں، کانفرنسیں بھی ہوتی ہیں۔ کچھ کا حال یہ ہے کہ جلسہ ہے لیکن جلسہ برائے جلسہ ہے، بس جلسہ ہو گیا، لنگر کھا لیا، بات ختم ہو گئی۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف کانفرنس برائے کانفرنس نہیں ہے، یہ برائے مقصد ہے، اور اسی کے تحت ہمارے مہمانوں کو مضامین بھی بتائے۔ میں بھی آیا تو مجھ سے بھی کہا حضرت آپ کو اس پہ بولنا۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب کو جو عنوان ملا الحمدللہ اس پہ مجھے پورا یقین ہے نبھایا ہوگا۔ مجھ سے پیشتر میرے بھتیجے عزیز القدر سید محمد حسینی میاں نے اپنے مضمون کو پورا نبھایا، اور بھی جو آئے سب نے نبھانے کی کوشش کی۔ مجھ سے یہ کہا گیا حضرت آپ اس باپ کے بیٹے ہیں جو کفر کے سینے میں کھڑا ہو کر کے اسلام کا جھنڈا بلند کر دیتا ہے، تو آپ کو کوئی ایسا ویسا مضمون نہیں دینا ہے، آپ کو ہم آپ سے عقیدہ سننا چاہتے ہیں، کیونکہ زمانہ بڑا خراب ہے۔ کچھ لوگ برین واشنگ کرنے کے لیے گلی گلی گاؤں گاؤں کاؤں کاؤں کرتے رہتے ہیں، اور وہ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سنیت نام ہے میلاد کا، سنیت نام ہے فاتحے کا، سنیت نام ہے عرس کا، سنیت نام ہے نیاز کا۔ یہ سنیت کی پہچان ضرور ہے، لیکن کوئی ساری زندگی میلاد نہ پڑھے مگر حضور سے محبت کرتا ہے، سنی ہے۔ ساری زندگی کسی مزار پہ نہیں گیا لیکن حضور کے نام پہ جان دینے کو تیار ہے، سنی ہے۔ ساری زندگی اس نے کسی جلوس میں شرکت نہیں کی لیکن حضور کے لیے اپنا تن من دھن قربان کیے ہوئے ہے، تو وہ بولیے سنی ہے۔
تو اب جب وہ سنی ہے تو پھر کیوں سنی ہے، اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے، عقیدہ کیا ہے؟ اس حوالے سے مجھ سے کہا گیا کہ حضرت مسئلہ حاضر و ناظر اور ساتھ ہی ساتھ علم غیب، قدرت و اختیار، اور جیسا وقت رہا ویسا آپ بیان کیجئے گا۔ اسی حوالے سے میں نے ایک بڑی مخصوص آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ترجمہ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ کسی ترجمانی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ کی مہربانی ہوگی تو انشاءاللہ بھوک چاہے جتنی لگی ہو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور جب آپ کو آسانی ہوگی تو پھر انشاءاللہ انہیں بہکانے میں پریشانی ہوگی۔ پہلے اس نورانی کو جھیلیے پھر بریانی کو جھیلیے گا۔ ماشاءاللہ مسکرایا تو صحیح، ہمارے یہاں تو اچھے دن کا لوگ انتظار کر رہے ہیں، یہاں تو اچھا دن آج نظر آ گیا۔ آئیے جب مسکرا کے فریش ہوئے ہیں تو ترجمے پہ غور کریں۔ ارشاد ربانی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ He is so nearest in the life of believers، جان سے زیادہ قریب ہے، جان اتنی قریب ہے کہ نظر نہیں آتی۔ اب سوچو حضور کتنے قریب ہیں جو ہماری جان سے زیادہ قریب ہیں۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور شیخ الاسلام نے یہ شعر بھی کہا کہ جو میری جان سے زیادہ قریب ہیں مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں مجھے ہوا کیا ہے۔ تو جان سے زیادہ قریب یہاں اولا بمانا اقرب کے ہے، سو نیئر، سو نیئرسٹ۔ ایک معنی اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اولا بمانا اثمن یا اہم کے ہے۔ جیسے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم مینس نبی مومنین کی جان سے زیادہ قیمتی ہیں، اہم ہیں۔ جان اتنی قیمتی ہے کہ ہم کسی کو دینے کو تیار نہیں۔ اب سوچو حضور کتنے قیمتی ہیں جو ہماری جان سے زیادہ قیمتی ہیں۔ ایک معنی اس کا اور بھی ہے، اور وہی قابل غور ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تک سب کا یہی مسلک و مشرب رہا۔ اسی معنی کو سب نے ترجیح دی، اور وہ کیا کہ نبی مومنین کی جان کے مالک ہیں۔ کیا ہیں؟ بولیے زور سے، کیا ہیں؟ He is the master of your life, owner of your life۔ اسی لیے تو اسلام میں خودکشی کرنا حرام ہے، کیونکہ ہم نے اپنی جان کو اپنا سمجھ لیا۔ وہ تو مصطفیٰ کی امانت ہے۔ توجہ چاہوں گا، یہاں اولا بمانا مولا کے ہے۔ انشاءاللہ اگر وقت نے اجازت دی تو میں سب کو سمیٹوں گا، بڑی تیزی سے، ایک دم فاسٹس وے سے مجھے گزرنا ہے۔ پہلے معنی کی طرف آئیے کہ نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ Is there anyone who has seen his life, his جان by his own eyes؟ کسی نے دیکھا ہے جان کو؟ نہیں دیکھ سکتے۔ آج کل کے چھوکرے نوجوان ڈرگس اور الکوہل پینے والے کہتے ہیں وہ دیکھو میری جان جا رہی ہے۔ اگر ایسا بولے تو آمین کہہ دینا تاکہ چلی جائے جان۔ اب اتنا ٹائم گزر گیا ہے، ہنساؤں گا نہیں تو سناؤں گا کیا؟ مسکرا کے جب فریش ہوئے تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں جان کہاں ہوتی ہے۔ ایک کانٹا اگر چبھ جائے پاؤں میں درد ہوتا ہے کہ نہیں؟ فیلنگ ہوتی ہے نا۔ پاؤں میں چبھ جائے، ہاتھ میں چبھ جائے، بلیڈ لگ جائے چہرے پہ تو درد ہوتا ہے۔ کوئی اگر تھاپڑ لگا دے تو درد ہوتا ہے، مار دے تو درد ہوتا ہے، سوئی چبھ جائے تو بہت درد ہوتا ہے۔ درد کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہاں جان ہے۔ توجہ چاہوں گا، میں ذرا جان سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ وہاں کیا ہے؟ جان ہے۔ انگلی میں چبھ ہو تو درد ہوگا کیونکہ جان ہے، ہاتھ میں چبھ ہو تو درد ہوگا کیونکہ جان ہے، جسم کے کسی آل پارٹس آف باڈی کہیں بھی ٹچ کرو تو احساس ہوگا کیونکہ وہاں جان ہے۔ لیکن اگر اپنا بال کاٹو، نیل کاٹو، ناخن کاٹو، پتہ چلے گا؟ درد ہوگا؟ نہیں، کیونکہ وہاں جان، بولیے،
نہیں ہے۔ تو درد وہی ہے جہاں جان ہے، احساس وہی ہے جہاں جان ہے، فیلنگز وہی ہے جہاں جان ہے۔ ہمیں جب جان اتنا قریب کہ ایک ہی وقت جسم کے ہر حصے میں موجود، ہمیں جب اس کی قربت کا، اس کے نیئر ہونے کا یہ حال کہ ٹاپ ٹو باٹم ہر جگہ جان موجود، تو پھر وہ مدینے والا مصطفیٰ وہ ہم سے کتنا قریب جو ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ ایک ایگزامپل اور دے دوں، کیونکہ according to the atmosphere what's happening over there especially in Canada، تاکہ بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ 15-20 فٹ دور اگر کوئی انسان کھڑا ہے، جیسے ادھر عمر ہیں، سامنے عامر ہیں، یہ سب بیٹھے ہوئے لڑکے، اب میں اگر عمر قادری کو پکاروں تو کہوں گا، اردو میں کہوں گا اے عمر یہاں ہو، ہے نا؟ اسی کو عربی میں کہوں گا یا عمر تعال، انگلش میں کہوں گا ذرا منہ گول کر کے او عمر کم ہیئر، ہندی میں ہے عمر پدھاریے۔ 10 فٹ دور ہے، 20 فٹ دور ہے، توجہ رہے، 30 فٹ دور ہے، تو ہم یا کہہ کے پکارتے ہیں، اے کہہ کے پکارتے ہیں، او کہہ کے پکارتے ہیں۔ ان کو ذرا سمجھاؤ، جنہوں نے مصطفیٰ کی آل کا دامن چھوڑ کر سعودیہ کے ریال کا دم بھرنا شروع کیا ہے، ان جاہلوں کو سمجھاؤ کہ جب 10 فٹ 20 فٹ 30 فٹ کھڑے انسان کو ہم یا عمر یا عامر کہیں کوئی بدعت نہیں، تو اس مصطفیٰ کو یا رسول اللہ کیوں نہ کہیں جو ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔